حسد کیا ہے؟ حسد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہود جو ہیں یہ حسد کی وجہ سے مسلمانوں کو ان کے دین سے لٹانا چاہتی ہیں۔ ہم نے یہ پڑھا تھا کہ مشرکین تو اس لیے حسد کرتے تھے کہ ان کے خیال میں تھا کہ نبی آخر الزمان کی جو نبوت ہے وہ قریش کے اور طائف کے جو رئیس اور امیر کبیر لوگ ہیں ان میں سے کسی کو نبوت ملے گی، اور یہودی اس لیے حسد کرتے تھے کہ ہم جدی پشتی ہمارے خاندانوں میں نبوت چلتی چلی آئی، ہمارے اندر نبوت آئی، تو اس لیے نبی آخر الزمان جو نبیوں کا تاجدار ہے وہ نبوت بھی یہودیوں کے اندر رہے گی۔ انہیں یہ حسد تھی کہ یہ نبوت بنی اسماعیل میں کیسے چلی گئی، اور مشرکین کو یہ حسد تھی کہ یہ نبوت جو ہے قریش کے یا طائف کے بڑے بڑے سردار یا جو ان کے امیر کبیر لوگ ہیں ان میں سے کسی کے ہاتھ کیوں نہیں آئی، یہ عبد المطلب کے یتیم پوتے کے ہاتھ میں کیوں آ گئی۔ علامہ راغب اصفہانی لکھتے ہیں کہ جس مستحق شخص کے پاس نعمت ہو، حسد کیا ہے؟ اس سے نعمت کے زوال کی تمنا کو حسد کہتی ہیں۔ مثلا کسی شخص کے پاس گاڑی ہے اور دوسرے بندے کے ذہن میں ہے کہ یار اس کے پاس یہ گاڑی نہ رہے حسد کی وجہ سے، تو وہ یہ حسد ہے۔ یعنی جس بندے کے پاس نعمت ہو اس شخص کی اس نعمت کے زوال کی خواہش کو کرنا یہ حسد ہے۔ جس مستحق شخص کے پاس نعمت ہو اور اس سے نعمت کے زوال کی تمنا کو یہ حسد کہتے ہیں، کہ آپ کے دل میں یہ تمنا پیدا ہو کہ یار یہ دیکھو اس کے پاس اتنی بڑی فیکٹری ہے، ہاں اس کے پاس اتنی بڑی فیکٹری ہے، اس کے پاس اتنا بڑا مرغی خانہ ہے، پولٹری فارم ہے، یہ اس کے پاس کیوں ہے، یہ اس کے پاس نہ رہے، حسد کی وجہ سے۔ تو یہ جو حسد کی تعریف میں آتا ہے کہ اس نعمت کے زوال کے اوپر یہ خواہش کرنا، اس نعمت کے زوال کو کہ یہ نعمت اس کے پاس نہ رہے، یہ حسد ہے۔ اور روایت میں ہے کہ مومن رشک کرتا ہے اور منافق حسد کرتا ہے۔ حسد منافق کرے گا اور مومن جو ہے وہ رشک کرے گا جی۔ اور قرآن مجید میں حسد کرنے والوں کے شر سے بھی پناہ مانگی گئی ہے۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حسد، جی جب حسد کریں تو میں ان کے شر سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ معلوم ہوا کہ حسد بڑی خطرناک چیز ہے، یہ بھی اگلوں کو بڑا نقصان پہنچاتی ہے، نظر بڑا نقصان پہنچاتی ہے، تو حسد کی نظر بھی بڑا نقصان پہنچاتی ہوگی، اگلوں کے کاروبار بٹھا دیتی ہوگی، میاں بیوی میں لڑائی کروا دیتی ہوگی، اور نقصانات اور بیماریاں پیدا کر دیتی ہوگی جی۔ تو صاحب نعمت کے پاس نعمت دیکھ کر یہ تمنا کرنا کہ اس کے پاس یہ نعمت رہے، جس شخص کے پاس وہ نعمت ہے یہ تمنا کرنا کہ اس کے پاس یہ نعمت رہے یا ہمیں بھی اس کی مثل مل جائے، یہ رشک ہے۔ مگر اس تکلیف میں کہ اس کے پاس یہ چیز کیوں ہے اور میرے پاس کیوں نہیں ہے، یہ حسد ہے۔ اور بے شمار حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسد کتنی بری چیز ہے، کتنی بری چیز ہے حسد۔ یہ آپ اس حدیث سے اندازہ لگا لیں کہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسد سے بچو، کیونکہ حسد جو ہے یہ آپ کی نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ سوکھی لکڑیوں اور گھاس کو کھا جاتی ہے۔ آگ سوکھی اور خشک گھاس اور لکڑیوں کو کھا جاتی ہے، اس طرح حسد انسان کی نیکیوں کو کھا جاتا ہے، اس کی ساری نیکیاں ختم اور برباد ہو جاتی ہیں حسد کرنے والے کی جون سی ہیں وہ نیکیاں جون سی ہیں اس میں۔ اسی طرح
امام طبرانی نے ایک روایت بیان کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک لوگ حسد نہیں کریں گے وہ خیریت سے رہیں گے۔ معلوم ہوا کہ آج جو لوگ خیریت سے نہیں رہتے تو کہیں نہ کہیں اپنے ہی حسد کی وجہ سے ان کے اوپر وہ تکلیفیں یا بلائیں یا مصیبتیں نازل ہوتی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی، یعنی انہوں نے ایک نسخہ بتایا کہ اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ وہ خیریت سے رہے تو حضور نے فرمایا کہ وہ حسد نہ کرے۔ جب تک لوگ حسد نہیں کریں گے وہ خیریت سے رہیں گے، خیریت سے رہیں گے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن بصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک حسد کرنے والا، ایک چغلی کرنے والا اور کہانت کرنے والا، یہ تینوں شخص میرے طریقے پر نہیں ہیں، تینوں شخص یہ میرے طریقے پر نہیں ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان کرتی ہیں کہ ایک دن ہم لوگ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک دن ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے تو آپ نے فرمایا ابھی تمہارے پاس اہل جنت میں سے ایک شخص آئے گا۔ پھر ایک شخص آیا جس کی داڑھی سے وضو کا پانی ٹپک رہا تھا اور اس کے بائیں ہاتھ میں اس کی جوتیاں تھیں۔ دوسرے دن پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ ابھی تمہارے پاس اہل جنت میں سے ایک شخص آئے گا، اور پھر وہی شخص آیا۔ تیسرے دن پھر آپ نے یہی فرمایا کہ ابھی تمہارے قریب ایک جنتی لوگوں میں سے ایک بندہ آئے گا۔ تو حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں تیسرے دن بھی وہی بندہ آیا، جو کل تھا اور جو پرسوں تھا وہی بندہ آیا، اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہ 3 دن اس شخص کے ساتھ رہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر اس کے ساتھ رہے تاکہ وہ دیکھیں تو صحیح کہ وہ ایسا کون سا عمل کرتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اہل جنت میں سے ہے جو آئے گا، جس کی وجہ سے آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو 3 مرتبہ جنت کی بشارت دی ہے۔ میں دیکھوں تو صحیح، حضرت عبداللہ بن عمر اس بندے کے ساتھ سائے کی طرح پیچھے پیچھے اس کو دیکھتے تو حضرت عبداللہ بن عمر نے دیکھا وہ شخص رات کے قیام کے لیے نہیں اٹھتا، رات کے قیام کے لیے وہ بندہ نہیں اٹھتا تھا، البتہ اللہ کا نام لے کر سوتا تھا اور صبح اللہ کا نام لے کر اٹھتا تھا۔ جب سوتا تھا تب بھی اللہ کا نام لیتا تھا، اور جب اٹھتا تھا صبح تب بھی اللہ کا نام لے کر اٹھتا تھا۔ تو حضرت عبداللہ نے کہا کہ وہ شخص، میں نے اس کی زبان سے جب میں اس کے ساتھ ساتھ رہا تو میں نے دیکھا کہ میں نے اس کی زبان سے خیر کے سوا کسی کا ذکر نہیں سنا، خیر تھی بس اس کی زبان پر۔ جب 3 دن گزر گئے تو میں نے اس سے پوچھا کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 مرتبہ تیرے متعلق جنت کی بشارت سنی ہے، میں نے تیرے متعلق جو بندہ ساری رات نماز بھی نہیں پڑھتا تھا، صرف سوتے وقت اللہ کا نام لیتا تھا اور جاگتے وقت اللہ کا نام لیتا تھا اور کسی کی برائی نہیں کرتا تھا، اس کی زبان پر خیر ہی تھی جی۔ تو اب حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا کہ میں نے تیرے متعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 مرتبہ جنت کی بشارت سنی ہے، اور میں نے تم کو کوئی غیر معمولی اور میں نے تمہیں کوئی خاص نیکی کرتے ہوئے بھی نہیں دیکھا، میں نے تمہیں کوئی نیکی کرتے ہوئے بھی کوئی خاص نیکی کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ پھر تیرے متعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے 3 مرتبہ جنت کی بشارت، آخر وہ کیا عمل ہے جو تیرے پاس ہے جس کی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے 3 مرتبہ جنت کی بشارت دی ہے؟ تو اس نے کہا
بس وہی عمل ہے جو آپ نے دیکھا۔ تو جب حضرت عبداللہ جانے لگے اس نے آپ کو آواز دی اور کہا وہ عمل یہ ہے کہ میرے دل میں کسی مسلمان کے خلاف کینہ نہیں ہے، میرے دل میں کسی بھی مسلمان کے خلاف کینہ نہیں ہے، اور جس کسی مسلمان کو اللہ نے کوئی نعمت دی ہو میں نے کبھی زندگی میں اس پر کوئی حسد نہیں کیا، میں اس پر حسد نہیں کرتا۔ اس نے کہا یہ ہے میرے پاس عمل کہ نہ تو میرے دل میں کسی مسلمان کے متعلق کینہ ہے، اور دوسرا کسی کو اللہ نے جو بھی نعمت دی ہوئی ہے میں نے کبھی اس کے اندر حسد نہیں کیا، حسد نہیں کیا۔ حضرت عبداللہ نے کہا اسی نیکی کی وجہ سے تم اس مرتبے کو پہنچے ہو، اور اس حدیث کو بے شمار محدثین نے روایت کیا۔ کس قدر کمال یہ حدیث پاک جو میں نے آپ کو سنائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس شخص کو 3 مرتبہ جنت کی بشارت دی کہ اس شخص کے پاس یہ عمل تھا، صرف کوئی خاص نیکی انہوں نے نہیں دیکھی اس کے اندر، کہ ایک اس کے دل میں کسی مسلمان کے متعلق کوئی کینہ نہیں تھا، اور دوسرا اللہ نے اگر کسی کو کوئی نعمت دی ہے تو اس نے اس نعمت کے اوپر کبھی کوئی حسد نہیں کیا تھا کہ اس کے پاس یہ چیز ہے میرے پاس یہ چیز کیوں نہیں ہے۔ اس نے کہا حسد نہیں، انہوں نے کہا واقعی تمہارے پاس یہی نیکی ہے جس نے تمہیں اس مرتبے اور مقام پر پہنچایا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ آپ سے پوچھا گیا یا رسول اللہ سب سے افضل شخص کون سا ہے، سب سے افضل شخص کون سا ہے؟ تو آپ نے فرمایا جو مخموم القلب اور راست گو ہو۔ صحابہ کرام نے کہا راست گو کو تو ہم جانتے ہیں جو سچ بولنے والا ہے، مگر یہ مخموم القلب کا کیا معنی؟ آپ نے فرمایا جو شخص متقی ہو اور اس کا دل صاف ہو، اس نے کوئی گناہ اور سرکشی نہ کی ہو، وہ کسی سے نہ تو کینہ رکھتا ہو اور نہ اس کے دل میں کسی کے متعلق حسد ہو، نہ اس کے دل میں کسی کے متعلق حسد ہو۔ جی تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے اندر جو ابدال ہیں، میری امت کے اندر جو ابدال ہیں وہ زیادہ نمازوں، روزوں اور صدقات کی وجہ سے جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ ان ابدالوں کے پاس کہ تم سمجھو کہ وہ زیادہ نمازیں، زیادہ روزے اور صدقات اور یہ سب کچھ نہیں، بلکہ وہ جنت میں داخل اس وجہ سے ہوں گے اللہ نے ان کے اوپر جو اپنی رحمت رکھی ہے اور وہ حسد اور بغض سے ان کے سینے صاف ہیں، ان کے سینوں میں حسد اور بغض نہیں ہے، یہ اللہ نے ان کے اوپر اپنی رحمت رکھی ہے۔ تو حسد سے بچنا چاہیے۔ جو اللہ پاک نے فرمایا یہ یہودی یہ حسد کرتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اور صحابہ کرام سے، تو کسی شخص میں کوئی نعمت دیکھ کر انسان یہ چاہے کہ اس کو وہ نعمت نہ ملے۔ کسی شخص کے پاس ایک نعمت اللہ نے دی ہے اور بندے کے دل میں یہ آئے کہ یار اس کے پاس یہ نعمت نہیں رہنی چاہیے، جی، یا یہ نعمت اس سے زائل ہو جانی چاہیے، یہ نعمت اس کے پاس نہ رہے، یہ سب سے بڑی قسم ہے حسد کی جنسی ہے۔ اور دوسرے شخص سے وہ نعمت زائل ہو جائے اور اس کو مل جائے، یعنی یہ نعمت اس سے ختم ہو جائے اور مجھے مل جائے، یہ بھی ایک حسد کی قسم ہے۔ یا مجھے نہ ملے تو اس سے ختم ہو جائے، یہ سب سے بری قسم ہے حسد کی جنسی ہے۔ یا وہ بعین ہی اس نعمت کی خواہش نہ کرے بلکہ یہ چاہے کہ اس کو بھی اس جیسی نعمت مل جائے، اور اگر اس کو ایسی نعمت نہ ملے تو دوسرے شخص سے وہ نعمت ختم ہو جائے، یہ بھی حسد کی ایک قسم ہے، جی۔ اور یا پھر اس کو اس جیسی نعمت مل جائے لیکن اگر اس کو نہ ملے تو دوسرے، تو یہ مختلف چیزیں ہیں جنسی
حسد کے متعلق، تو کسی شخص میں دنیاوی نعمت دیکھ کر اس کی تمنا کرنے سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ کسی شخص کے اندر کوئی اگر دنیاوی نعمت آپ دیکھیں تو اس کی تمنا کرنے سے اللہ نے منع فرمایا ہے کہ اس کی تمنا نہیں کرنی، جیسے کہ قرآن کریم کے اندر ہے، قرآن پاک میں وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ، اور اس کی تمنا نہ کرو جس کے ساتھ اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ کسی شخص کے پاس اگر دنیاوی نعمت موجود ہے تو اس کی تمنا نہیں کرنی، اللہ نے منع فرمایا۔ اور کسی شخص میں اگر اخروی نعمت ہو، عبادت ہو، تقوی ہو، بزرگی ہو، ولایت ہو، نیکی ہو، پاکیزگی ہو، اس کو دیکھ کر اس کو طلب کرنے کی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اس کی ہدایت دی ہے۔ اس کو قرآن کریم کے اندر ہے وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، اور رغبت کرنے والوں کو اسی نیک لوگوں میں رغبت کرنی چاہیے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صرف 2 شخص ایسی ہیں جن پر حسد کرنا جائز ہے۔ ایک اس شخص پر جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن عطا فرمایا اور وہ دن رات قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، تو وہ آدمی یہ تمنا کرے کہ کاش مجھے بھی قرآن دیا جاتا تو میں بھی رات دن اسی طرح تلاوت کرتا۔ ایک تو اس شخص کے اوپر حسد کرنے کی اجازت ہے، دوسرے اس شخص پر جس کو اللہ تعالیٰ نے مال عطا فرمایا اور وہ شخص حق کے راستے میں اس مال کو خرچ کرتا ہے، تو آدمی یہ تمنا کرے کہ یار جو مال اس کو عطا، یہ مال اللہ مجھے بھی عطا فرماتا تو میں بھی حق کے راستے میں اس مال کو خرچ کرتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 لوگوں کو صرف حسد کرنے کی اجازت ہے جو ان سے ہے۔ حسد کو زائل کرنے کا اگر بندہ یہ طریقہ اختیار کر لے کہ وہ ہر چیز میں یہ سمجھ لے کہ انسان تقدیر پر اپنے ایمان کو پکا کر لے کہ جو نعمتیں اس کو مل گئی ہیں ان پر راضی رہے اور ان کا شکر ادا کرے، جی، اور جو نعمتیں اس کو نہیں ملی ان پر صبر کرے۔ جو نعمتیں مل گئی ہیں اس پر راضی رہے اور اللہ کا شکر ادا کرے، اور جو نہیں ملی اس کو نعمتیں وہاں کیا کرے، صبر کرے، جی، اور دوسرے شخص میں ان نعمتوں کو دیکھ کر ملول نہ ہو اور ان نقصانوں پر غور کرے جو اس کو حسد کی صورت میں پیش آ سکتی ہیں، جی۔ تو دوسری چیز ایک یہ کہ حسد کی وجہ سے کہ یہ مال اس کے پاس کیوں ہے میرے پاس کیوں نہیں ہے، ایک بہت بڑا گناہ بھی ہے، اور وہ یہ کہ وہ شخص ہے جو یہ سوچتا ہے کہ یہ چیز اس کے پاس ہے میرے پاس نہیں ہے، بھئی اس کو کس نے دی، خدا نے، اور تمہیں کس نے نہیں دی، خدا نے، تو اس کا مطلب ہے کہ تم خدا کی تقسیم پر خوش نہیں ہو، تم خدا کی تقسیم سے راضی نہیں ہو، تو یہ بھی ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ اور انسان جب کسی مسلمان کے پاس زیادہ نعمتیں دے کر حسد کرتا ہے تو وہ اولیاء اللہ کے زمرے سے خارج ہو کر ابلیس کی جماعت میں شامل ہو جاتا ہے، کیونکہ سب سے پہلے حسد کرنے والا ابلیس تھا، جس نے سب سے پہلے اس نے حضرت آدم علیہ السلام پر حسد کیا تھا۔